اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وربک الغنی ذو الرحمہ. اور آپ کا رب بہت بے نیاز رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، سب کو، توبہ، اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. یاد رکھیے، اللہ میرے بغیر بھی اللہ ہے، لیکن میں اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. میں نہ بھی ہوں، اچھے کام نہ بھی کروں تو اس کو کچھ نقصان نہیں، لیکن اگر میرا اللہ سے تعلق نہیں پھر کچھ نہیں. یہ چیز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. اللہ کی بے نیازی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اور پھر اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا. ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے لیے انڈسپینسیبل نہیں. اللہ کے پاس بہت سے سبسٹیٹیوٹ ہیں، ہمارے لیے کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں، لیکن اللہ کے پاس بہت سے ہیں. ہم نے یہ کام کریں گے تو اللہ کسی اور سے لے گا. دنیا میں بہت سے آئے اور بہت سے گئے. جس طرح تمہیں دوسروں کی نسل سے پیدا کیا ہے، زمین پہ بڑی بڑی تہذیبیں آئیں، قوم عاد، سمود، رومن امپائر، گریٹ امپائر، ایرانی امپائر، وہ سب ختم ہو گئیں، اور ایک دن انسان بھی ختم ہو جائے گا. اور آج کل سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں ہیومن ایکسٹنکشن، جیسے اور بہت سے جانور ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جب چاہے ختم کر دے اور جب چاہے سارے انسانوں کو لے جائے. ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. تم نہیں پھر ہوگے، کوئی اور ہوگا جس سے اللہ اپنے دین کا کام لے گا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. بے شک جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. یعنی ما توعدون سے مراد قیامت، حساب کتاب، جزا، سزا، موت. ہم میں سے کوئی وقت کو نہیں روک سکتا، اور آخرت کوئی پاسبلٹی نہیں، امکان نہیں، حقیقت ہے، سرٹینٹی ہے جس کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. قریب ہی قریب جا رہے ہیں ہم سب قیامت کے. اور یہاں انسان کی بے بسی نظر آتی ہے کہ وہ وقت کو روک نہیں سکتا. روک سکتے ہیں وقت کو؟ نہیں. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے نا وہ آنے والی ہے، اور تم وما انتم بمعجزین، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. یعنی خالق کا فیصلہ تمہارے فیصلے کے اوپر ہے، وہ جب چاہے لے جائے. تو بات یہ ہے کہ جب موت نے آنا ہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ صرف اس پہ خوش ہوتے رہیں کہ اب کوششیں ہو رہی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے موت پر قابو پایا جا سکے گا اور انسان اپنی زندگی کو لافانی بنا لے گا، جو کہ پاسبل نہیں ہے. ہمارا ایمان کیا ہے کہ آخرت کی زندگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. لیکن ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب موت نے آنا ہے تو پھر اس کی تیاری کریں. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ. کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. پس ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام اچھا ہے. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال میں ثابت قدم رہیں. قُلْ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ. جو کر رہے ہیں نا کرتے جاؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بحث مباحثے میں کسی سے جیت نہیں سکتے، لیکن ہمارا عمل ہماری سچائی کو ثابت کرتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں بعض اوقات لوگ آپ کے بارے میں کیسی بات کر دیتے ہیں فضول، یہ کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ بالکل نکمی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا. ایک امیج خراب ہو جاتا ہے نا بندے کا. کسی نے آپ کے بارے میں کسی اور کو کہہ دیا، اس نے آگے کسی اور کو کہہ دیا، ایک ہوا چل پڑی نا آپ کے خلاف، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے ایسے. اور آپ کیا کرتے؟ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے، میں ایسی نہیں ہوں. اب کیا کرنا ہے پھر؟ اس امیج کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی تبدیلی ممکن ہے، کیسے کریں گے؟ اپنا اچھا عمل کرتے جائیں، اچھا اخلاق دکھاتے جائیں، ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. میں عمل کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے میں تو عمل کرنے والا ہوں.
فسوف تعلمون، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. من تکون لہ عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. تو اصل بات یہی ہے کہ ہمیں انجام کار کی فکر ہونی چاہیے. ذہنی سکون اس وقت ملتا ہے جب انسان اس بات سے آزاد ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا. اس میں یہ کہ انسان اپنا کام کرتا جائے. سچا داعی جو ہوتا ہے نا، سچا دیندار، وہ پر اعتماد اور پر یقین ہوتا ہے. اسے اپنے مقصد پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ اکیلا بھی پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ نتیجہ بتائے گا کون سچا تھا. اور یہ اعتماد صرف سچائی کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. انجام بتائے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ پر الزام لگا دیتے ہیں، آپ کو غلط ثابت کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بحث شروع کر دیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی ہوں، ویسی ہوں، ویسی. اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ کون ہیں. آپ کا عمل بتائے گا آپ کون ہیں، آپ کا انجام بتائے گا آپ صحیح تھے کہ نہیں. دنیا میں ہم اپنی سچائی ثابت بھی کر دیں تو فائدہ نہیں اگر ہم اللہ کی نگاہ میں سچے نہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. انہوں نے اللہ کے لیے ان کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا جو اس نے پیدا کیے. تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. پیدا سارا اللہ نے کیا، حصہ شریکوں کا بھی لگ رہا ہے. یہی تو شرک ہے. بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا، یعنی اللہ کے حصے میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو شریکوں کی طرف سے اللہ کی طرف نہیں جاتا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا. یعنی ادھر اگر کم پڑتا یا نقصان ہوتا. کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ وحی الہی سے ہدایت نہیں نہ لیتے، ان کے طریقے بھی بڑے مذاق خیز ہوتے ہیں. ان کی خود ساختہ شریعتیں ہوتی ہیں. اصل دین کے ساتھ ساتھ ایک خود ساختہ دین بھی چل رہا ہے جو لوگوں نے بنا لیا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ان آیات سے پتہ چل رہا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، فائدے نقصان کے طریقے طے کرنا صرف اللہ کا حق ہے. کچھ لوگ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی اپنی محبت توجہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، اور جو ان کے پیر اور بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو. ان کی زیادہ سنتے ہیں، قرآن و سنت کی کم. تو یاد رکھیے اللہ کے احکامات کو دنیاوی کاموں یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں کر دینا چاہیے. اور معاشرے میں دین کے نام پر پھیلی ہوئی رسومات سے بچنا چاہیے. یہ ہے اہم سبق. اس میں کیا کہا میں نے؟ دین کے نام پر پھیلی ہوئی رسومات، بدعات، ان سے بچنا چاہیے جن کا کوئی ثبوت، کوئی فائدہ نہ قرآن میں بتایا گیا نہ سنت میں بتایا گیا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. اور اسی طرح مشرکین کی اکثریت کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے. بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں. یہاں جاہلیت کا ایک انتہائی کبیر جرم بتایا جا رہا ہے جو مذہب اور تقدس کے نام پہ انجام دیا جاتا تھا. اپنی اولاد کا قتل، بتوں کے نام پر اولاد کا چڑھاوا چڑھا دیتے. یعنی کس طرح شیطان انسان کی فطرت کو اس حد تک مسخ کر دیتا ہے کہ اسے محبت کی جگہ اپنی بے رحمی بھی خوبصورت نظر آنے لگتی. زینا، اپنی اولاد کو قربان کرنا ان کے نزدیک ایک خوبصورت عمل تھا. تو یہ شیطان نے بیوٹیفیکیشن آف سن کر دی، ان کے لیے تزیین گناہ کر دیا. تو جس معاشرے میں برائی کو فخر سمجھا جائے اور رسم کو دین سمجھا جائے تو سمجھے کہ شیطانی اثر وہاں غالب آ چکا ہے. وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل اولادہم سے مراد، بتوں کے نام پہ بھیڑ چڑھاتے تھے، فقر و فاقہ کے ڈر سے بھی مار دیتے تھے، بیٹیوں کو بوجھ یا ذلت سمجھتے تھے. تو یہ ان کی دنیاوی بربادی بھی تھی اور آخرت کی بھی. اور جدید دور میں بھی قتل اولاد بہت عام ہے. کچھ لوگ جیسے آپ جانتے ہی ہیں اوورشن کے اوپر بہت باتیں ہو چکی ہیں، اور کچھ لوگ روحانی اور فکری قتل کر رہے ہیں ان کی تربیت نہ کر کے. صرف دنیا کی ریٹ ریس لگا دیتے ہیں، دین کا کچھ نہیں ان کو بتاتے. دین سکھانے کے لیے نہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہر سہولت موجود ہے. جدھر چاہیں بچے جو مانگے، اور ان کے مانگنے سے پہلے ان کے لیے سب بچھا ہوا ہے. تو یہ بھی اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے، ان کو ہلاک کرنا ہے کہ ان کو دین نہ سکھانا. بچوں کی دینی تربیت نہ کرنا ان کا روحانی قتل ہے، اور شیطان یہ بڑا خوشنما بنا دیتا ہے. اور اسی طرح غیرت کے نام پہ قتل، آنر کلنگ.
آج بھی بہت سے معاشروں میں اپنی اولاد کو صرف اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے سماجی رسومات کے خلاف کوئی قدم اٹھایا. یہ روز اخباروں میں نہیں پڑھتے فلاں نے اپنے 4 بچے مار دیے اور فلاں نے نہر میں پھینک دیے اور خود کو بھی مار لیا. اور بعض بچوں کی پیدائش اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ کہاں سے کھلائیں گے. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. اور انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا کہ یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں. اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں سواری اور بردباری کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے اس کا نام نہیں لیتے، اور وہ جلد ہی انہیں اس کا بدلہ دے گا جو یہ گھڑا کرتے ہیں. یہاں مشرکین مکہ کے کچھ من گھڑت قوانین کا ذکر جو وہم و گمان پر مبنی تھے اور ان کو وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے. افتراء علیہ، کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے حرام کرنا بھی گناہ ہے، اور دین کے نام پر غلط باتیں پھیلانا اللہ پر بہتان باندھنا ہے. لوگ کہتے ہیں اگر فلاں رسم نہ کی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہ وہ رسم قرآن میں نہ سنت میں. آج بھی بہت سے لوگوں نے خود ساختہ باتیں دین میں شامل کر لی، سپرسٹیشنز اور بہت سی ایسی چیزیں جو دین کا حصہ نہیں. رجب کے گنڈے اور پیریڈز والی نہیں بنا سکتی یا نہیں کھا سکتی، کچھ اس طرح کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. فلاں دن یہ کھانا حرام ہے، فلاں دن یہ کام نہیں کرنا. یعنی ہجر یعنی ممنوع، ریسٹرکٹڈ، یہ ان کی من گھڑت اور خود ساختہ چیزیں ہیں. اور جانوروں کو بیکار چھوڑ دیتے تھے، یہ معاشی نقصان تھا. وسائل اور ریسورسز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فہم فیہ شرکاء سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم. اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہو تو سب اس میں شریک ہیں. جلد ہی وہ انہیں ان کی اس بات کا بدلہ دے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا خوب علم والا ہے. دور جاہلیت میں جینڈر ڈسکریمنیشن کی ایک مثال ہے یہ اللاجیکل، غیر منطقی مذہبی قوانین بنائے ہوئے تھے. اس کی بدترین مثال کہ جب معاشرہ حق سے دور ہوتا ہے تو عورتوں کے حقوق پہ کیسے ڈاکہ ڈالتا ہے. جینڈر ان ایکویلٹی جو تھی یہ جاہلیت کے دور کا ایک بڑا خاصہ تھا. وہ عورت کو مرد سے کمتر سمجھتے تھے اور بعض اوقات اسے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیتے تھے. اسلام نے آ کے یہ سب کچھ ختم کیا کہ حلال و حرام کے سب قوانین مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسے ہیں. یعنی لوگوں نے اپنی پسند ناپسند کو مذہب کا درجہ دے رکھا تھا اور یہ اللہ پہ بہتان باندھنا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ ان کے ان بیانوں، ان دعووں اور ان کاموں کا انہیں بدلہ دے گا. آج بھی آپ دیکھیں گے مسلم معاشرے میں بھی عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات ان کا شرعی وراثت کا حق یہ کہہ کے منع کر دیا جاتا ہے ہمارے خاندان میں اس کا رواج نہیں، ہمارے ہاں زمینیں نہیں تقسیم ہوتی. اور یہ استبداد یا جبر کی ایک قسم ہے کہ معاشرے کے طاقتور لوگ یعنی جیسے مرد حضرات ہیں اپنے فائدے کے لیے کمزور طبقوں پر پابندی لگاتے ہیں، اور یہ انسانی مکر ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات حق تو نہیں مارتے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے نا، جیسے ماں باپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، لڑکے کی شادی کی، اس کی دلہن بھی گھر ہی لے آئے، وہ بھی ساتھ رہ رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ جوان ہو گئے، اب ان کے چھوٹے بچے بھی ہیں، اسی گھر میں رہ رہے ہیں. ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس گھر کو وراثت میں تقسیم ہونا ہے. بتائیے مجھے ایسے گھروں کی تقسیم انصاف پہ ہوتی ہے؟ وہ نکلتے ہیں اس سے، وہ بیچتے ہیں اس کو، وہ بہنوں کا حصہ دیتے ہیں اس میں. یہ ظلم نہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یہ تم نے کیا کرنا ہے، یا پھر پریشرائز کریں گے مجھے بیچ دو، اور بیچو کیسے؟ اونے پونے داموں. یا پھر کیا کہیں گے، بیچو پیسے 4 سال بعد دیں گے، کچھ ہو گیا معاف کر دیں. بھائی حصہ کس کا؟ اور جا رہا ہے تمہارے بچوں کو، کیا اس کے بچوں کا حق نہیں ہے؟ کیسا ظلم ہے. سیجزیہم وصفہم، ایسے ظلم کے طریقوں پہ چلنے والوں کو ان کو جزا ملے گی، اس کا بدلہ. یہ دنیا یہی رہ جانی ہے، ساتھ نہیں جانا کچھ. 4 دن اگر آپ کے بچے اس گھر میں نہیں رہیں گے، کسی کرائے کے گھر میں رہیں گے تاکہ یہ انصاف کے ساتھ تقسیم ہو جائے، تو کوئی پتہ نہیں اس انصاف کی وجہ سے اللہ آپ کو دولت کی ریل پہ عطا کر دے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے نادانی سے قتل کر دیا، اور جو رزق اللہ نے انہیں دے رکھا تھا اسے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے حرام قرار دے دیا.
یقیناً یہ بھٹک گئے اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اولاد قتل کرنے والا اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ تو ہمارا دین روایات یا معاشرے کی باتوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہ سفہن اور بغیر علم ہے، بے وقوفی بھی ہے، لا علمی بھی ہے، روایت پرستی ہے، سوشل پریشر ہے جس کی وجہ سے غلط کام ہوتے ہیں، اور پھر اولاد کی غلط تربیت کرنا اولاد کو قربان کرنے جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد قتل کی، چاہے جسمانی چاہے روحانی، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس کو حرام کیا اور کہا یہ اللہ نے حرام کیا، حالانکہ اللہ نے نہیں کیا۔ افتراء علی اللہ، فرمایا قد ضلوا، یہ سب گمراہ لوگ ہیں، وما كانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں، کیونکہ ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو وحی الہی کی پیروی کرے۔ جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چل رہے ہیں یا معاشرے کے طریقوں پہ چل رہے ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی ہے، وہ ذات، انشأ جنات، جس نے باغات پیدا کیے ہیں۔ کیسے ہے وہ؟ معروشات وغیر معروشات، جو چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے اور جو چھتریوں پہ نہیں چڑھائے ہوئے، یعنی سارے پودے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور کیا پیدا کیا؟ والنخل، کھجور کے درخت، والزرع، کھیتی، مختلفاً اکلو، اس کے پھل یا ذائقے مختلف ہیں، والزیتون والرمان، زیتون اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دو اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی یہاں بہت زبردست اصول بتا رہے ہیں کہ اصل حکم اسی کا مانا جائے گا جس نے سب کچھ تخلیق کیا۔ یہ سارے پھل کس نے پیدا کیے، یہ کھانے کی چیزیں کس نے دی، جن میں سملیرٹی بھی ہے اور ڈفرینسز بھی ہیں، ذائقے میں بھی، شکل میں بھی، خوشبو میں بھی۔ تو جب انہیں کھاؤ تو کیا کرو؟ کٹائی کے دن عشر ادا کرو۔ کٹائی کے دن ہی، جی ہاں، کیونکہ وہ غریب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت اگر غریبوں کو حصہ مل جائے تو ایک تو کسان پہ بوجھ نہیں بنتا، کیونکہ اس وقت مال کو سمیٹ کے لے جانا پھر نکال کے دینا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی، ایک خوشی ہے اس کٹائی کی، اس پھل کے آ جانے کی جو اللہ نے عطا کیا اس زمین میں سے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے صرف پانی ڈالا، کچھ تھوڑی بہت اس کی خدمت کی، باقی تو اگایا اللہ نے، تو اللہ کے نام پر بھی دو۔ اور دوسری خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ دینے کی خوشی ہوتی، ایک مادی خوشی اور ایک روحانی خوشی۔ اور یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ یہ مال دے تو اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں اگر ابو قبیس پہاڑ سونے کا ہوتا اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یہ سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی، اور اگر کوئی ایک درہم اس میں سے اللہ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرتا ہے تو وہ فضول خرچی کرتا ہے۔ یہ معیار ہے، اطاعت میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہوتا، نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہوتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ
إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي